بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ماں کی عظمت اور شان۔ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لے اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ماں کی ایک دعا زندگی دے گی، خود روئے گی وہ مگر تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی ماں کو نہ رلانا، کبھی بھول کر بھی ماں کو نہ رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت اور ایسے جذبات رکھے گئے ہیں جو پوری دنیا میں ماں کی محبت کا نعم البدل نہیں ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر رشتے میں ملاوٹ ہے، لیکن ماں واحد ایسا رشتہ ہے جس کی محبت میں، جس کی ممتا میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ یعنی اس نے ایک دفعہ کہا تھا اپنی ماں کو کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، اور کئی صدیاں گزر گئی اس کی ماں تب سے لے کے اب تک نہیں سوئی کہ میرا بچہ ڈرتا ہے رات کو، میں اگر سو گئی تو وہ ڈر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں، ایک شرک اور دوسرا ماں کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کی نافرمانی تمہیں پرزے پرزے کر دے گی، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اویس لوئی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینے میں جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی کرن، وہ رنگ کا کالا ہوگا، قد کا درمیانہ ہوگا، اور اس کے جسم پر صرف ایک سفید نشان ہوگا۔ فرمایا، جب بھی وہ مدینے آئے تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے ایک پیغام دینا تھا۔ یعنی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کی دعا کی کوئی حاجت نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دعا میں ایک پیغام تھا۔ اس دعا میں یہ پیغام تھا کہ اویس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس قدر خوش کر دیا تھا کہ وہ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا تو اللہ اس کا ہاتھ خالی نہیں موڑتا تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی تھی۔ یہ اس کی ماں کے نتیجے تھے۔ حج کا وقت تھا، حج کا مہینہ آیا، سب لوگ دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ جب سب لوگ داخل ہو گئے تو اوپر سے آواز آئی، اویس تم اندر نہیں جا سکتے، دروازہ بند ہو گیا۔ تو اویس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر سب لوگ اندر داخل ہو گئے ہیں تو میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے کہ میں اندر داخل نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اویس اپنے پیچھے دیکھ، جہنمیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دیکھ تیرے پیچھے کتنے گناہ گار لوگ ہیں، اور تو وہ شخص ہے کہ جس کی طرف بھی اپنی انگلی کا اشارہ کرتا رہے گا وہ لوگ تیری بدولت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ مقام اویس کو عبادت کرنے سے نہیں ملا، حج کرنے سے نہیں ملا، عمرے کرنے سے نہیں ملا، روزے رکھنے سے نہیں ملا، سخاوت سے نہیں ملا، اور جان دینے سے بھی نہیں ملا، بلکہ یہ اس کو اپنی ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو صرف اویس کو حاصل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک رات جنت میں گیا، میں نے آواز سنی تو قرآن کی تلاوت کی تھی،
میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آواز آئی یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ نے کہا حارثہ بن نعمان؟ وہ تو مدینے بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی اس قدر خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جب بھی قرآن پڑھے گا اس کی تلاوت ساری جنت کو سناؤں گا۔ وہ اپنی ماں کے کپڑے خود تبدیل کرتے تھے۔ اپنی ماں یعنی تبدیل کرنے سے مراد کہ دھونا، کپڑوں کو دھوتے تھے۔ وہ اپنی ماں کو روٹی خود کھلاتے تھے، ان کے لیے سالن خود بناتے تھے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلایا کرتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے نہیں کہتے تھے کہ میری ماں کے کپڑے دھو، میری ماں کی خدمت کرو، نہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت خود کرتے تھے۔ آج کل کے معاشرے کا ظلم یہ ہے کہ جو بھی بچی بیاہ کر کے آتی ہے اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ تم پر یہ لازم ہے کہ میری ماں کی خدمت کر، میرے باپ کی خدمت کر۔ وہ بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، پس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو بچی بیاہ کر آئے اس پر صرف اپنے شوہر کی خدمت کا حق ہے، نہ کہ ساس سسر کی۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے ان کی خدمت کرے تو اس کو اجر دیا جائے گا، لیکن اس پر ظلم نہ کرو کہ وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایک کسائی تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے کہ کسائی اور موسیٰ کا کیا جوڑ؟ اللہ نے کہا ہاں، فلاں کسائی تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کی دکان پر پہنچ گئے تو دیکھتا ہے کہ وہ کسائی گوشت کاٹ رہا ہے۔ سارا گوشت بیچ کے شام کو وہ گھر جاتے وقت تھوڑا سا گوشت اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈالا اور گھر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کسائی کے پیچھے پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کیا میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی۔ حضرت موسیٰ اس کے گھر گئے اور دیکھا کہ اس نے گوشت کو بوائل کرنے کے لیے رکھا، اس کو بہت زیادہ نرم کیا، پھر اس میں روٹی ڈالی اور وہ اٹھا کر ایک بوڑھی عورت کے پاس آیا جو کہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کو جگا کے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو کھانا کھلایا، اور پھر جب لٹایا تو اس عورت نے اس کسائی کے کان میں کچھ کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں جانے سے پہلے اس کو کھانا کھلا کے جاتا ہوں، اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، اور آ کر بھی اس کی خدمت کرتا ہوں۔ یعنی میں اپنی بیوی سے اپنی ماں کا کام نہیں کرواتا، میں خود کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ چونکہ تھوڑا دور کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تم واپس آنے لگے تو تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو وہ کسائی بولا کہ میری ماں ہے، اپنی محبت میں وہ ہر روز مجھے یہ کہتی ہے کہ تم جنت میں قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنو گے۔ کسائی بولا کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں ادنا سا کسائی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہا کہ اے کسائی، تیری ماں نے تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ بہنوں اور بھائیوں، اپنی ماں کی خدمت کرو جتنا ہو سکے۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہیں سنبھالا، تمہاری پرورش کی، اسی طرح تم بڑھاپے میں ان کو سنبھالو، ان کا خیال رکھو۔ ان کی غلطی ہو بھی انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔